السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو میں اس مجمع کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوں کہ بس جنت کا منظر نظر آ رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب جنت میں اسی طرح قرآن کی برکت سے جمع ہو جائیں، اور یقیناً ہم قرآن کی برکت سے حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم کے ساتھ جنت میں ضرور جمع ہوں گے اسی طرح انشاءاللہ. حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی رحمۃ اللہ علیہ ان شخصیات میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ اللہ کی جانب سے انتخاب ہے، اور اس انتخاب کے اندر کسی شخص کا کوئی دخل نہیں. اللہ تعالیٰ کی کیونکہ کسی سے رشتہ داری نہیں. انتخاب میں کسی کا ہاشمی ہونا، مطلبی ہونا، اور کسی کا بنی اسرائیل میں سے ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس انتخاب کے لیے گجرات کے وستان کے کسی فرزند ارجمند کو اگر اللہ تعالیٰ منتخب کر لے تو یقیناً یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ کی نظر جس کے اوپر چاہے پڑ جائے. اور اللہ کی نظر جس کے اوپر پڑ جائے یعنی رحمت کی نظر، اللہ تعالیٰ کا وہ دلارا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے کوئی کام لے لیتا ہے. جب کام لینے پر آتا ہے اللہ تعالیٰ تو جس سے چاہے کام لے لے. ہمارے ملک کے اندر ہندوستان میں قرآن کریم کے پڑھنے والے 1400 سال سے موجود تھے، اور اچھا پڑھنے والے بھی موجود تھے، لیکن وہ خال چند لوگ تھے. کہا جاتا تھا فلاں شہر کے اندر فلاں قاری صاحب ہیں، یا ہندوستان کے اندر 4 قاری ہیں، یا ہندوستان کے اندر 10 اور 20 قاری ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو اس طرح کام لیتا ہے کہ صرف 34 سال پہلے حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم ان کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، القا فرمایا. یہ الہام ہے، القا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں اور جن سے کام لینا چاہتا ہے ان کی طرف الہام و القا فرماتا ہے. جب شہد کی مکھی کی طرف اللہ تعالیٰ چاہے تو شہد بنانے کے لیے القا فرمائے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے قرآن کی خدمت لینا تو حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم کے دل کے اندر قرآن کی خدمت کا القا فرمائے. یہ القائے ربانی ہے، القائے خداوندی ہے. حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم نے ایک عمومی اس کو تحریک بنایا. یہ منہج، یہ طریقہ، یہ تو 1400 سال سے موجود ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنے صوبے کے اندر اور پورے ملک کے اندر ہم نے یہ دیکھا چند قاری اور چند صحیح قرآن پڑھنے والے ہوا کرتے تھے، اور ملک کے اندر اچھے حفاظ، جید حفاظ جو ایک بیٹھک کے اندر پورا قرآن سنا سکتے تھے، لیکن قرآن کریم کو اس انداز سے نہیں پڑھ سکتے تھے جس طرح پر اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا.
لیکن نبی علیہ السلام نے تو 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ جس طرح قرآن نازل کیا گیا اسی طرح تم پڑھو، عرب کے لہجے کے اندر پڑھو۔ آج مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم کا یہ تجدیدی کارنامہ ہے، آپ مجدد ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے اس منہج کے اور قرآن کے اس طریقے کو عمومی طور پر رائج کرنے کے لیے آپ مجدد وقت ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا نصیب فرمائے، آپ کی عمر دراز فرمائے، اور یہ یقیناً بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے اور بزرگوں کی توجہات کی اللہ تعالیٰ نے لاج رکھی۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی نظر پڑی اور اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ایک ہیرا بنا دیا، آپ گینا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں تجربے کار ہوں، اس سلسلے کے اندر میں تجربہ رکھتا ہوں، اور مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم نے مدھیہ پردیش میں جب دوسرا مسابقہ ہوا تھا سن 1998 میں، تو اس وقت بھی اتفاق سے مسابقے کا ناظم تھا، اور مسابقے کو حضرت مولانا کی توجہات تھیں، اور مجھ جیسے ایک حقیر آدمی کو آپ اس وقت بھی جانتے تھے اور آج بھی جانتے ہیں، اور کوئی صاحب قرآن اگر کسی کو پہچان لے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ان کی سفارش ہمارے کام آئے گی۔ مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم اس وقت جبکہ قرآن کریم کے پڑھنے کا عام طور پر صحیح رواج نہیں تھا، لوگ الف با تا سا پڑھنا جانتے نہیں تھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اپنے مسابقات کے اندر، اور میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ الف با تا سا یہ جب ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے ایک صاحب، ان کو ہم نے ایک مکتب کے اندر رکھا 30 سال پہلے، تو وہاں پر سخت اختلاف پیدا ہو گیا اور کہا کہ بھائی یہ نئے انداز سے پڑھا رہے ہیں، یہ غلط انداز ہے۔ ایک بہت بڑے جید حافظ نے مجھ سے کہا اور میری پیشی ہوئی، اور مجھ سے یوں کہا کہ یہ الف بے تے سے صحیح ہے اور الف با تا سا غلط ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی الف با تا سا ہی صحیح ہے، تو مجھ سے کہنے لگے وہ حافظ صاحب سب کے سامنے، بڑے بڑے حفاظ کے سامنے کہنے لگے آپ نے کس طرح پڑھا ہے؟ میں نے کہا میں نے الف بے تے سے پڑھا ہے، لیکن مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور بعد میں نے الف با تا سا کو صحیح سمجھ کر اب یہی پڑھنا شروع کیا، اور اب ملک کے اندر الف با تا سا جو پڑھے گا وہی صحیح ہوگا عربی کے اعتبار سے۔ اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے حضرت مولانا کو کہ حضرت مولانا نے یہ طریقہ رائج فرمایا، اور پورے ملک کے اندر آج کسی بھی مدرسے کے اندر جا کر دیکھ لیجئے وہاں پر کیسے لہجوں کے اندر، عربی لہجوں کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ اس مشن کو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، سب کو صحت اور عافیت کی جو ہے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت کے لیے احسان ہے پورے ملک کے اوپر، پورے ملک کے مسلمان 30 کروڑ مسلمانوں کے اوپر آپ کا احسان ہے کہ آپ نے قرآن کریم صحیح پڑھنا سکھایا۔ اب آپ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا حذیفہ صاحب استانوی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان سے اور زیادہ کام لے رہا ہے اور ہر جہت کا کام لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت، قوت، طاقت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں اس بات کو دہراتا ہوں جو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ، شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، انہوں نے ایک مسابقے میں، آسام کے مسابقے میں شرکت کرنے کے بعد فرمایا تھا، ان کو مسابقات کے سلسلے میں کوئی بہت زیادہ تشفی نہیں تھی، قلبی اطمینان نہیں تھا، لیکن جب وہ مسابقے میں شریک ہوئے اور جب اس کو دیکھا تو مولانا غلام استانوی صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں فرمایا کہ میں کروڑ مبارکباد دیتا ہوں مولانا غلام استانوی کو اور اس عمل کو، کہ یہ عمل ہر وقت اور ہر جگہ جاری رہنا چاہیے۔
میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، حضرت مفتی صاحب کی بات سند کا درجہ رکھتی ہے۔ اب صوبہ اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے مرکز مسابقہ کے ناظم و محتمم فاطمہ اکیڈمی گرلز اینڈ بوائز کے پرنسپل جناب مولانا نسیم انور ندوی صاحب تشریف لائے اور اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات سامعین، اس پروگرام میں شریک دور دراز کے مہمانان اعظام، بالخصوص وہ طلبہ جو قرآن کے نسبت سے اکٹھا ہوئے اور ان کے اساتذہ، قرآن کی نسبت سے ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ رب کریم نے خود سے سرٹیفائی کیا ہے اور فرمایا ہے اس کتاب کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ لفظی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے ایک حقیقت ہے، حضرت مولانا استانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کام کو چھیڑ کر ملک ہندوستان میں یقیناً ایک عظیم کارنامہ کیا ہے کہ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے اور قرآن کا جو مقصد ہے اس مقصد کو بھی سمجھا جائے۔ ایک بات کہتے ہوئے مجھے اچھا لگ رہا ہے، حضرت نے قرآن کی جو خدمت کی ہے لفظوں کے اعتبار سے، تلاوت اور تصحیح تلاوت کے اعتبار سے، حضرت نے اپنے کیمپس کو سجایا بھی ہے کہ قرآن کا جو مقصد ہے، قرآن انسانیت کو جو سبق دینا چاہتا ہے، قرآن جس طرف انسان کو لے جانا چاہتا ہے، ان تمام تر تعلیمات کا یہاں پر انتظام کر کے ملک ہندوستان پر انہوں نے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ یہاں پر پیش کیا ہے۔ کام کرنے والوں کو یہاں سے سبق لینا چاہیے اور اپنے اپنے علاقوں میں اسی انداز کا کام کرنا چاہیے۔ ابھی اس مسابقے کا ایک حصہ جھارکھنڈ میں میرے اکیڈمی فاطمہ اکیڈمی میں ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ پورے علاقے میں اس کی افادیت عام ہوئی۔ میں اس موقع سے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں عافیت و سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرمائے اور اس ادارے سے، اس پروگرام سے لوگوں کو
استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور قرآن کی نسبت کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو مزید جو کام کر رہے ہیں انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم قرآن سے نسبت رکھنے والوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، ہم اس کے طالب ہیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جہاں جہاں بھی مسابقات ہوئے ہر جگہ کے بہت اچھے تاثرات رہے۔ حضرت وستانوی کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور سب نے یہی کہا ہر جگہ، بلکہ صوبہ بہار کے مرکز مسابقہ کے ناظم و محتمم مولانا غیاث الدین صاحب جو بیمار ہے اور تشریف نہیں لا سکے، انہوں نے تو کہا کہ آج سے 20 سال قبل ہمارے پورے سیماچل علاقے میں قرآن کریم کو مجہول پڑھا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے خادم الکتاب و سنہ حضرت وستانوی کو کہ حضرت نے مسابقے کا نظام شروع فرمایا، جس کی برکت سے آج لوگ قرآن کریم کو معروف اور صحت تجوید و ادا کے ساتھ پڑھنے لگے ہیں۔ اب ہم اپنے اگلے ناظم مرکز مسابقہ صوبہ مہاراشٹر کے جامعہ اسلامیہ ریاض العلوم انواع کے ناظم و محتمم مولانا بنیامین صاحب وستانوی سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ آئے اور اپنے چند کلمات تاثرات کی شکل میں پیش فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم. بہت ہی زیادہ قابل احترام، قابل تکریم، ہم سب کے مشفق و مربی عم محترم حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح اسٹیج پر تشریف فرما میرے بہت ہی زیادہ معزز و مکرم اساتذہ اعظام، نیز مہمانان اعزام، اس وقت ہم بڑی فرحت اور خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 10ویں کلہن مسابقۃ القرآن کی مناسبت سے ہم تمام کو یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ معزز حاضرین، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآنی مسابقات کے ذریعے اس وقت ہندوستان کے علاقوں میں کہ جہاں اب تک قرآن کریم نہیں پہنچا تھا، جس علاقے سے میں آتا ہوں، حضرت رئیس جامعہ کی خدمات کو اگر آپ ان دیہاتوں کے اندر، ان بستیوں کے اندر، ان چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ جہاں آج سے 10 سال تک لوگوں کا قرآن صحیح نہیں تھا، لوگوں کی نماز صحیح نہیں تھی، لوگ دین سے بالکل نابلد اور ناواقف تھے، ایسے دیہاتوں کے اندر جہاں جانے کے لیے پکی سڑک بھی نہیں ہے، حضرت رئیس جامعہ دامت برکاتہم کی سائی، ان کی محنت اور ان کی کوششوں سے الحمدللہ یہ قرآن ان دیہاتوں تک پہنچا، اور یہ مسابقت قرآن جو اس وقت
جو ہے مدارس کے اندر ہو چکا ہے، اب الحمدللہ جامعہ مکاتب کے اندر بھی اس کو جو ہے کروا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جامعہ کی ان خدمات کو قبول فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سرپرست محترم حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم نیز ان کے جو ہے بڑے بیٹے جانشین حضرت مولانا حذیفہ صاحب، حضرت مولانا اویس صاحب کو جزائے خیر عطا فرماوے، انہیں صحت عافیت تندرستی نصیب فرماوے، اور ہم تمام کو اپنے بڑوں کی اس مشن کو اخلاص للہیت کے ساتھ آگے لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔